بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات کی بے پناہ وسعتیں ہر لمحہ انسان کی منتظر رہتی ہیں۔ السیرو فی الارض کی غرض سے ملکوں، شہروں اور کریوں گھومنے والے افراد اپنے پروردگار کا اوج کمال دیکھ کر خود کو سبحان ربنا کہنے سے روک نہیں پاتے۔ آپ نے اس سے پہلے ہمارے چینل پر دیکھی جانے والی ویڈیوز میں بہت سے ممالک کی سیر کی ہوگی، مگر آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی حیران کن تاریخ سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں چشم فلک نے جس کے کئی اتار چڑھاؤ اور حیران کن تہذیبی، معاشرتی اور ثقافتی حالات دیکھ رکھے ہیں۔ اس ملک کی منفرد قدیمی تہذیب اور حقائق نے دنیا پر ایک طلسم طاری کر رکھا ہے۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ناظرین محترم، قدیم مصر شمالی افریقہ کی ایک ایسی تہذیب ہے جسے تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ تازہ رہنے کا شرف حاصل رہا ہے اور شاید آئندہ بھی رہے گا۔ اب سے 15,000 سال قبل کا زمانہ جس میں انسان نے لکڑی سے اوزار، پتوں سے لباس اور پتھروں سے آگ جلانا سیکھا، اسے سٹون ایج یعنی پتھر کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ انقلاب آفرین زمانہ ہے جس نے شکار اور ماہی گیری جیسے پیشوں کو مات دے کر زراعت کو جنم دیا۔ 8,000 قبل مسیح میں مصر کی زمین صحرائی شکل میں آنا شروع ہوئی، جس کی وجہ سے بہت سے قبائل نے دریائے نیل کے گرد آباد ہو کر زراعت کا باقاعدہ آغاز کر دیا، اور پھر رفتہ رفتہ مصر کی تہذیب نے نئی کروٹیں لی، اور یہاں کے پہلے فرعون سینٹ مینس نے 3,000 سال قبل مسیح اس سرزمین پر متحدہ ریاست کی بنیاد رکھی، اور اس خاندان کے طاقتور حکمران 3,000 سال تک سیاہ و سفید کے مالک رہے۔ یہ وہی زمانہ تھا جس میں مصر نے عالمی طاقت کا درجہ حاصل کر لیا، مگر اس سے آگے چل کر 343 قبل از مسیح میں 30ویں فرعون نیکٹابودون نے جنگ میں شکست کھائی اور یہ مضبوط ترین ریاست فارس یعنی ایران کے قبضے میں آ گئی، جسے رومن افواج نے حملہ کر کے اپنے زیر تسلط کر لیا۔ اسے بعد میں حضرت عیسیٰ کے ایک حواری مرکز نے عیسائیت سے روشناس کروایا۔ پھر عرب سے تقریباً 639 عیسوی میں مسلمانوں کے لشکر نے پیش قدمی کی اور یوں اس ریاست میں اسلام کی داغ بیل پڑی، یہاں تک کہ 600 سال تک عرب مسلمانوں نے اس ریاست پر حکومت کی۔ 1517 میں ترکوں نے اسے تسخیر کیا۔ یہ وہ صدی ہے جس میں طاعون، جسے سیاہ موت یا موجودہ دور میں کالا یرکان اور ہیپاٹائٹس کہا جاتا ہے، اس بیماری نے زور پکڑا جس سے مصر کی 40% آبادی اس افریت کی نظر ہو گئی۔ 1687 سے 1771 تک اس ملک میں 6 قحط آئے جنہوں نے مصر کی بقیہ آبادی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 1798 میں نپولین کی سربراہی میں مصر پر حملے شروع ہوئے، جس کے دفاع کے لیے البانوی ریجمنٹ کا کمانڈر محمد علی پاشا سامنے آیا، اور آخر کار اس نے فرانسیسیوں کو شکست دے کر مصر پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں ایک عرب بطل جلیل نجیب محفوظ نے عربی زبان کو بین الاقوامی دنیا میں متعارف کروایا، جسے 1988 میں ادب کا نوبل انعام بھی دیا گیا۔ دریائے نیل۔ ناظرین گرامی، دریائے نیل کے بغیر مصر کا تذکرہ اور اس کی تہذیبی اور جغرافیائی اہمیت کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن مجید میں 2 دریاؤں کا ذکر آیا ہے، سورہ فرقان میں دریائے فرات، جبکہ سورہ انبیاء میں دریائے نیل کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ وہی دریا ہے جس پر اس زمانے میں زندگی کا انحصار تھا، مگر اس وقت ایک ایسی حیران کن رسم عام تھی کہ ہر سال ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو مار کر دریائے نیل میں پھینکا جاتا تھا، تب جا کر اس میں روانی آتی تھی۔ یہ معاملہ
फातेह मिस्र उमरू बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो के गोशगुजार किया गया। उन्होंने खलीफा वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को सारा वाकया लिख भेजा, जिस पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने दरिया नील के नाम एक खत लिखा, जिसका मतन कुछ यूं था: बाद हम्दो सलात, ऐ दरिया नील, अगर तू अपनी तरफ से और अपनी मर्जी से चल रहा है तो बेशक न चल। अगर अल्लाह तुझे जारी रखे हुए है तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो तुझे रवां कर दे। ये तहरीर हजरत अमीर अस्करी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दरिया नील में डाल दी, जिसके बाद आज तक इसकी रवानी में कोई कमी नहीं आई। नाजरीन, दरिया नील दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है, जो मिस्र में वाक़े दो दरियाओं नील अबीज और नील अर्जक से मिलकर तश्कील पाता है। ये 6,695 किलोमीटर का सफर तय करके मुहिर रूम में गिरता है। मिस्र का दारुल हुकूमत काहिरा इसी दरिया के किनारे वाक़े है। सिर्फ यही नहीं बल्कि 7 करोड़ 88 लाख लोग दरिया नील के इर्द गिर्द फैले हुए हैं। मिस्र के तमाम आसार कदीमा इसी के किनारे मिलते